اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. بیٹا نور اسکول اینڈ کالج کی جانب سے آن لائن کلاسز کے سلسلے میں آج ہم اپنی 10th کی نیکسٹ کلاس لے رہے ہیں. پہلے 2 پارٹس میں ہم نے اس افسانے کے کچھ حصے کو پڑھ لیا ہے. اب آج ہم لاسٹ پارٹ کو پڑھ رہے ہیں. تو لاسٹ پارٹ کو پڑھنے سے پہلے چند باتیں آپ کو میں بتا دیتا ہوں، جن میں پہلی بات تو ہے کہ افسانے کا نام ہے ایک کہانی بڑی پرانی. پھر اس کے بعد صنف ادب کے اعتبار سے افسانہ ہے، افسانہ نگار حاجرہ مسرور ہے. اور اس افسانے کے اندر جو کیریکٹرز ہیں یہ آپ کے سامنے لکھے ہیں. اب پورے جہاں تک ہم نے پڑھا ہے افسانہ، اس افسانے تک کا خلاصہ میں کیریکٹر سے آپ کو سمجھاتا ہوں. افسانہ شروع ہوتا ہے بیگم صاحبہ اور بخشو میاں کی باتوں سے. آپس میں کچھ تنازع ہے یا غلط فہمی ہے. بخشو میاں ناراض ہو جاتے ہیں، گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں. اب جب یہ جا رہے ہیں بیگم صاحبہ سے ناراض ہو کر، تو رستے میں ان کے شوہر آ جاتے ہیں، وہ انہیں واپس لے آتے ہیں. اور شوہر اور بیوی کے درمیان 2 دن سے جھگڑا جاری ہے. یعنی یہ دونوں آلریڈی پہلے سے ناراض ہیں. یہ جو پپو ہیں یہ ان کا بیٹا ہے. ایک اور بیٹا ہے جس کا ذکر موجود ہے لیکن اس کا نام موجود نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں ان کیریکٹرز کی جانب، جو یہ 5 کردار ہیں. یہ 5 کردار وہ ہیں جو شوہر کے کہنے پر گھر آ جاتے ہیں تاکہ بیوی کو سمجھیں. یہ بات ذہن میں رکھیں جو میں کہہ رہا ہوں، کہ بیوی کو سمجھائیں. شوہر اگر اس وجہ سے بلاتے کہ ہمارے درمیان صلح کرائیں تو شاید صلح ہو بھی جاتی. چلے آ جاتے ہیں پھپھو اور ان کی بیٹی. یہ شوہر کی منہ بولی پھپھو ہیں اور یہ ان کی بیٹی ہیں. افسانے میں جہاں نند کا تذکر آئے گا تو یہ بیٹی مراد ہوں گی. یہ پولیو کی مریض ہیں. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں یہاں پر پڑوسن خالہ اور ان کا شوہر. یہ دونوں پازیٹیو کیریکٹرز ہیں. اور ایک ہیں بوڑھے کلرک. اب بوڑھا کلرک جو ہے یہ بھی انہی کو سمجھا رہے ہیں اور مثالیں اپنی بیٹی کی دیتے ہیں. بار بار بیٹی کے قصے کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں. اور یہ جو ماں بیٹی ہیں ان کی ریلیٹیو، یہ بھی انہی کو سمجھا رہی ہیں. اب یہاں افسانے میں بار بار ایک چڑیا کا تذکر آتا ہے. پہلی مرتبہ اس وقت آیا جب گھر میں صفائی ہو رہی تھی. چڑیا روشن دان کھلا دیکھ کر اندر گھونسلہ بنا لیتی ہے اور وہاں اس کے بچے ہوتے ہیں. اور شوہر کہتے ہیں کہ اس کے بچوں کو تکلیف ہوگی، اس کا گھر نہ توڑا جائے. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ چڑیا کو نقصان دینے سے میاں روک رہے ہیں. دوبارہ تذکرہ تب ہوتا ہے جب یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور چائے پی جا رہی ہے. اس وقت چڑیا، چونکہ سردیاں ہے، روشن دان شام کے وقت بند ہو چکا ہے، تو اب چڑیا پھڑپڑا رہی ہے اور کمرے میں چکر لگا رہی ہے. باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا ہے. تو یہ جو عکاسی کرتی ہے چڑیا، اب یہ چڑیا کیوں لائی ہے؟ یہ بیگم صاحبہ جو ہیں ان کی کیفیت کو بیان کر رہی ہے. جیسی کیفیت چڑیا کی ہے ویسی کیفیت مصنفہ کہتی ہیں کہ بیگم صاحبہ کی بھی ہے. اب یہ پھپھو اور ان کی بیٹی سمجھا رہی ہیں تو انہیں غصہ آ جاتا ہے. یہ تیز تیز یا زور سے یا شور کرنے کی کوشش کرتی ہیں، زور سے بولنا چاہتی ہیں. تو اب جو پولیو زدہ نند ہیں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ زور سے چیخیں نہ، آرام سے بات کریں، شریف لوگ ایسے بات نہیں کرتے ہیں. تو آئیں اب ہم اپنی بک کی طرف چلتے ہیں کہ بک میں مصنفہ ہمیں کیسے سمجھا رہی ہیں. چلیں اب بھابھی کو سمجھا رہی ہیں نند. ٹھیک ہے. اے بھابھی، شریف عورتوں کی آواز گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے. پولیو زدہ، پولیو کی مریضہ. نند نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا مگر وہ اس وقت اپنے آپے میں نہ تھی، قابو میں نہ تھی. انہوں نے وہ ہاتھ جھٹک دیا. جھٹک دیا زور سے ہٹانا. اچھی شرافت ہے یہ ساری دنیا کو سنائے اور میں نہ بولوں. ٹھیک ہے. اب یہ اپنے غصے کا اظہار کر رہی ہیں کہ اچھی شرافت ہے کہ ساری دنیا کو سنائے اور میں نہ بولوں. سن لیجئے، یہ مجھے بوجھ سمجھتے ہیں. بوجھ وزن کو کہتے ہیں، بار کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ان کا جی بھر گیا ہے. جی بھر جانا، اکتا جانا، بیزار ہو جانے کو کہتے ہیں. ان کا جی بھر گیا ہے، جی بھر جانا، بیزار ہو جانا، تنگ ہو جانا، اکتا جانا مجھ سے. میری ہر بات انہیں بری لگتی ہے اور میں نے ان کے لیے کیا نہیں کیا. وہ اسی طرح
روتے ہوئے بین کرتی رہیں۔ بین کرنا بلند آواز سے رونا۔ چپ رہو، اب شوہر شروع ہو گئے۔ چپ رہو، میں کہتا ہوں چپ رہو، تم جاؤ اپنی بہن کے پاس جاؤ، سامان باندھو، جب تک میں نہ بلاؤں مجھے آ کر صورت نہ دکھانا۔ صورت شکل، وہ نہیں آ کر رہی تھی تمہارے پاس؟ وہ شیر کی طرح دہاڑے، دہاڑنا چیخنے کو کہتے ہیں۔ اب احسان جتلا رہے ہیں کہ تمہاری بہن بھی آ کر رہی تھی، تم بھی جا کر رہو۔ 2 دن میری بہن آ کر رہی تھی، اب یہ بتا رہی ہیں کہ 2 دن ہی تو رہی تھی، بیچاری کو ساس نے مارا تھا۔ اور ریزن کیا تھا جی؟ ساس نے مارا تھا۔ نہ آتی تو کیا کرتی؟ یعنی اب اس جملے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے خاندان میں کوئی بھی ان کا اور ریلیٹیو نہیں ہے۔ نہ آتی تو کیا کرتی؟ اب یہ احسان جتا رہے ہیں۔ احسان جتانا، نیکی یاد کرانا۔ آخر یہ میرا گھر بھی تو ہے، میں نے اس میں اپنا پراویڈنٹ فنڈ ڈالا۔ پراویڈنٹ فنڈ وہ رقم جو ملازم کی تنخواہ سے کاٹی جاتی ہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد دے دی جاتی ہے، یا جب طلب کی جائے تو دے دی جائے۔ زیور ڈالا، میں نے کوڑی کوڑی بچائی، کوڑی کوڑی پیسہ پیسہ، میں نہیں جاؤں گی اپنے گھر سے۔ وہ چیخیں بالکل دیوانوں کی طرح۔ دیوانہ پاگل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ نہیں سمجھا سکتے اس عورت کو۔ اب شوہر جو ہیں وہ دوبارہ ان لوگوں کی طرف جو کیریکٹرز ہیں متوجہ ہوئے اس عورت کو۔ یہ کسی کی سننے والی نہیں۔ میاں نے بے بسی سے، بے بسی بے بس ہو جانا، بے اختیار ہو جانا، بے قابو ہو جانا، بے بسی سے سب کو مخاطب کیا۔ مخاطب کرنا کہتے ہیں متوجہ کرنے کو۔ اب سب کو شوہر نے مخاطب کیا کہ آپ ان کو سمجھائیں۔ اب آگے دیکھیں، تم دوسرے کمرے میں چلی جاؤ۔ اچھا میرے ساتھ آؤ۔ پڑوسن خالہ کا جی بھر آیا۔ جی بھر آیا سے مراد کیا ہے جی؟ دل بھر گیا کہ اب ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط بات مجلس کے اندر ہو جائے۔ مگر میں کیوں جاؤں؟ میرا کیا قصور ہے؟ قصور کہتے ہیں جرم کو۔ ان کا دل کہیں اور اٹکا ہے، اٹکا ہوا رکا ہوا ہے۔ یہ مجھے نہیں پوچھتے، پھر کسے پوچھتے ہیں؟ اب یہ زمانی جملہ بیوی نے استعمال کیا کہ شاید ان کو کوئی اور پسند ہے۔ میں سب سمجھتی ہوں۔ وہ مچل مچل کر روتی اور کہتی رہی۔ مچلنا، ضد کرنا، جیسے بچہ مچل جاتا ہے کسی چیز کے پیچھے ضد کرتا ہے، اسی کو مچلنا کہتے ہیں۔ بھابھی، اب بھیا ٹکٹ لائے ہیں تو 2-4 دن کو کراچی۔ پولیو زدہ نند نے سمجھانا چاہا، وہی جو پولیو کی بیمار نند ہے، اس نے سمجھانا چاہا کہ اگر بھیا ٹکٹ لے کر آئے ہیں تو آپ چلی جائیں، کراچی رہ کر آ جائیں۔ میں نہیں جاؤں گی اپنی ہنسی اڑوانے، میں اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ کر جا سکتی۔ اب ممتا جاگ اٹھی۔ اب وہ کہتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اس وقت گیند باہر سے آ کر دروازے پر زور سے لگی۔ باہر بچے کرکٹ کھیل رہے تھے گلی کے اندر یا کوئی بھی گیم کھیل رہے تھے تو گیند آ کر دروازے پر زور سے لگی۔ اب دیکھیں کہ ان کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے گیند کے لگنے کے بعد۔ اب جب دروازے پر گیند زور سے لگی ہے تو اب اس کے بعد بیوی کا ری ایکشن یا بیگم صاحبہ کا ری ایکشن آپ دیکھیں۔ ہاں توڑ دو دروازے، دیکھیں گے تمہارے ابا اور بنوائیں گے۔ میری آنکھوں کے سامنے یہ حال ہے، میری آنکھوں کے سامنے یہ حال ہے۔ اب وہ بچوں کو کوس رہی ہیں گھر کا، وہ جیسے ہسٹیریا میں بک رہی ہوں۔ ہسٹیریا کہتے ہیں دماغی توازن جب انسان کا بگڑ جاتا ہے تو اس کے اعصاب یعنی دماغ کمزور ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اعصابی دورہ، جو پاگل پن میں انسان پر آتے ہیں۔ یہ مرض اکثر فیمیلز کو ہی ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ بولتی رہتی ہیں ایسی باتیں جو وہ خود بھی نہیں سمجھ سکتی ہیں۔ میں کہتا ہوں سامان باندھو، ٹکٹ ضائع ہو جائے گا۔ ضائع مانے نقصان، ضائع ہو جائے گا جلدی۔ وہ اب دھیمی آہستہ آواز میں مستحکم لہجے مضبوط لہجے میں، جیسے انسان جب فیصلہ کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے تو پھر وہ آہستہ بھی بولتا ہے اور مضبوط لہجے میں بھی بات کرتا ہے۔ اب وہ دھیمی آواز میں مستحکم لہجے میں بولے، نہیں جاؤں گی، جانا ہے تو آپ بھی چلیے، بچے بھی چلے۔ وہ اسی ہسٹیریائی انداز سے کہنے لگی، وہ اسی انداز میں کہنے لگی جیسے
پاگل بولتے ہیں۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی اور آنسو تھے کہ منہ دھو رہے تھے، یعنی آنسو منہ دھو رہے تھے، یہ محاورتاً کہا ہے کہ بہت زیادہ آنسو بہنا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو پھر، اب میاں کا لہجہ سنیں، اچھا تو پھر میاں کی کیفیت حالت کو کہتے ہیں، بالکل آتش بازی کے انار جیسی ہو گئی۔ آتش بازی، آتش فارسی زبان میں آگ کو کہتے ہیں، آتش بازی گولے بارود کا استعمال، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر شادی بیاہ میں ایک گولا ہوتا ہے جس کو آگ لگا کر چھوڑ دی جاتی ہے اور وہ آسمان میں ریڈ کلر کا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے یا پھٹ جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے، مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی کیفیت بالکل ویسی ہوگی، یعنی وہ سرخ چہرہ ہو گیا اور سخت ان کے غصے کا اظہار ان کے چہرے سے ظاہر ہونے لگا۔ آتش بازی کے انار جیسی ہو گئی جس کو دیا سلائی کہتے ہیں ماچس کی تیلی، کیونکہ جب وہ انار رکھا جاتا ہے تو اس کو آگ لگائی جاتی ہے تبھی وہ ہوا میں اڑتا ہے، جس کو دیا سلائی دکھا دی گئی ہو۔ مراد اس جملے کا یا اس لائن کا یہی ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ غصہ اتنا شدید تھا کہ اب وہ اپنے آپے سے باہر ہو گئے تھے اور وہ بے قابو ہو گئے تھے۔ تو پھر میں تم کو طلاق دیتا ہوں، طلاق۔ اور جیسے اس انار کے سارے جلتے پھول ان پر برس گئے، گر گئے۔ جیسے وہ انار پھٹ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ بکھر جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ شوہر کا غصہ آگ بن کر نازل ہوا کس پر؟ بیوی پر، اور غصے کی وجہ سے انہوں نے اس کو طلاق دے دی۔ پھر بھی نہ جانے ان کا کانپتا ہوا ہاتھ، ٹھیک ہے جی، بے اختیار، بے قابو ہو کر آگے بڑھا۔ اب یہ عورت کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ کیا ہوا ان کے ساتھ۔ بے اختیار آگے بڑھا، درمیانی گول میز جیسے انہیں نظر نہیں آ رہی تھی، یعنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، مراد اس کا جملے کا یہی ہے۔ یہ میز پر اوند گئیں کا مطلب ہے الٹے لیٹ جانا، اور جانے کیسے انہوں نے میاں کی پتلون کا پانچا مضبوطی سے مٹھی میں پکڑ لیا اور کہنے کی کوشش میں ہانپنے لگی۔ ہانپنا کہتے ہیں سانس اکھڑ جانا، لمبی سانس لینا، اور آنکھوں اور ناک سے بہتا پانی، کھلے ہونٹ اور اجڑے کہتے ہیں بکھرے بالوں میں چمکتے سفید بال، ٹھیک ہے، چمکتے سفید بال۔ وہ اس عالم سے مراد کا ہے حیرت میں کیسی بری صورت لگ رہی تھی۔ سب نے نظریں جھکا لی، میاں منہ پھیر کر کھڑے ہو گئے۔ اب اس پیراگراف کے اندر دیکھیں، عورت کی کیفیت طلاق دینے کے بعد کیا تھی؟ شوہر کا پانچا مضبوطی سے پکڑا، مراد یہ ہے کہ وہ چاہتی تھی کہ مجھے نہ چھوڑیں، اور اس کے بعد کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی اور ہانپ رہی تھی، تو مراد یہ ہے کہ وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، کہنا چاہتی تھی، اور اس عالم میں وہ بڑی بدصورت لگ رہی تھی اور سفید بال سر میں آ گئے تھے۔ مراد یہ ہے کہ یہ عورت اوور ایج ہونے والی تھی، ان کی ایج زیادہ ہو رہی تھی، یعنی 40+ تھی کم از کم۔ تو اس ایک پیراگراف میں مصنفہ نے بڑے خوبصورت انداز میں وہ چیزیں جن کو عام حالات میں انسان نہیں سمجھا سکتا، تمثیلی صورت میں بیان کی اور اشارتاً بہت ساری باتیں سمجھا دی کہ عورت نہ ہٹنا چاہتی تھی، دور نہیں ہونا چاہتی تھی، اور دوسری بات یہ کہ ان کی عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی، اور اس عالم میں وہ بدصورت کیوں لگ رہی تھی؟ کیونکہ ان کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ گر گئے تھے۔ اب جب طلاق دے دی تو اس کے بعد دیکھیں، پڑوسن خالہ نے اپنے آنسو خشک کیے بغیر بڑا زور لگا کر انہیں میز پر سے اٹھایا۔ اب وہ میز پر لیٹ گئی تھی، اور تلے کے کام والی، تلا آپ کو پتہ ہے جو عورتیں اپنے کپڑوں پر استعمال کرتی ہیں، ٹھیک ہے، تلے کے کام والی بوسیدہ کہتے ہیں پرانی گرم چادر ان کے سر پر ڈال دی۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب ان سے تمہارا پردہ واجب ہے، لازم یا ضروری۔ پڑوسن خالہ کے شوہر نے بمشکل کھنکار کر کھانس کر، ٹھیک ہے جی، گلا صاف کرنا، بھاری آواز میں کہا
اور سر جھکایا تو ان کی گہری سانس سے اللہ نکلا۔ کیا نکلا؟ اللہ۔ جسے کوئی مشکل بات ہو جاتی ہے، پریشانی، تو انسان کی زبان سے اللہ نکلتا ہے۔ تو اب انہیں تکلیف ہوئی کیونکہ انہوں نے غصے میں اپنی گھر والی کو چھوڑ دیا تھا۔ انہیں رشتے کی پھپھی نے بٹھا دیا کہ گر نہ پڑیں۔ اب دیکھیں، مگر وہ اپنی کلائی کہتے ہیں بازو میں پڑی سونے کی تار جیسی، مراد تار جیسی سے پتلی، یعنی زیادہ قیمتی نہیں تھی، 2 چوڑیاں کھسوٹ کر نوچ کر اتارنے لگیں۔ کیا یہ چوڑیاں آپ کے گھر کی ہیں جو اتار رہی ہیں؟ بوڑھے کلرک نے میاں سے مراد شوہر سے سوال کیا۔ اب دیکھیں، بجائے تسلی دینے کے یہ بڑے میاں یہاں بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ جی، مگر جو دے دیا سو دے دیا، ان سے کہیے چوڑیاں پہنے رہیں۔ میاں نے مدھم آواز میں کہا۔ مدھم آواز مراد ہے کہ غلطی کا احساس ہو رہا ہے۔ مدھم آہستہ آواز میں کہا، لیکن وہ تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ چوڑیاں اتار کر میز پر ڈال دیں اور پھر کانپتے ہاتھوں سے، اب دیکھیں اس عورت کی کیفیت، اور پھر کانپتے ہاتھوں سے کانوں میں پڑی چھوٹی چھوٹی بالیاں، جو کان میں عورتیں زیور پہنتی ہیں انہیں بالیاں کہا جاتا ہے، بالیاں بھی اتار کر چوڑیوں کے بیچ درمیان میں رکھ دی۔ مگر یہ بالیاں ان کے جہیز کی تھیں، یعنی یہ عورت ہی کی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اتار دی ہیں۔ پھر وہ کانپتی ہوئی، ٹھیک ہے جی، اکھڑتی ہوئی سانسوں کے ساتھ، اور سر پر سے تلے کے کام والی چادر بھی اتار کر میز پر ڈال دی۔ ابھی عورت کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ طلاق کے بعد کیسی کیفیت ہے، اور خاموشی سے دروازہ کھول کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ہے بیچاری کا لڑکوں پر بھلا کیا حق۔ اب یہ شاید اس زمانے کی رسم تھی کہ بیٹیاں جو ہے وہ طلاق کے بعد عورت کو دے دی جاتی تھی اور لڑکے شوہر کے پاس۔ اب چونکہ اس کے 2 ہی بیٹے ہیں، اب اس پر تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں بھی دیکھیں کہ معاشرہ تبصرہ کرتا ہے، تسلی نہیں دیتا ہے بیچاری کا لڑکوں پر بھلا کیا حق۔ ارے کوئی بیٹی ہی پیدا ہوئی ہوتی تو یوں اکیلی نہ نکلتی گھر سے۔ پڑوسن خالہ نے سوچا اور اپنی آنکھیں اور ناک پونچھتی۔ مراد یہ ہے کہ یہ رو رہی ہیں، یہ اشارتاً مصنفہ بتا رہی ہیں کہ وہ بھی رو رہی ہیں۔ دوسرے کمرے میں ان کے پاس چلی گئی۔ اب کمرے میں خاموشی اور سردی کی شام کا اندھیرا اتر رہا تھا۔ میاں نے ہاتھ بڑھا کر بجلی کا بلب روشن کیا تو چڑیا، بیٹا آپ ذہن کو گھمائیں، میں نے 3 مرتبہ چڑیا کا ذکر پہلے کیا ہے، تو چڑیا پھر ہر طرف اڑنے اور روشندان کے شیشے سے ٹکرانے لگی۔ میاں نے چڑیا کو دیکھا اور پھر باہر کھلنے والا دروازہ کھول دیا کہ چڑیا گھونسلے تک پہنچنے کا راستہ خود تلاش کر لیتی۔ چڑیا گھونسلے تک پہنچنے کا راستہ خود تلاش کر لیتی ہیں۔ یہ جملہ ذہن کے اندر رکھیں، اور اب ہم پورے افسانے کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں کہ افسانہ نگار اس افسانے کے اندر ہم سے کیا کہنا چاہتی ہے۔ مین پوائنٹس کی طرف بیٹا ہم لوگ آ جاتے ہیں۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ انسانی فطرت، نیچر کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مرد کی نیچر الگ ہے، عورت کی نیچر الگ ہے، اور میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہیں۔ جب تک یہ ایک دوسرے کی نیچر کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک سارے کی ساری زندگی بے مزہ ہو رہے گی۔ تو اب سب سے پہلے تو افسانہ نگار ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسانی فطرت کیا ہے اور وہ کس چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ بیمار ہو تو انسان کیا چاہتا ہے، صحت مند ہو تو دوسرے کا خیال رکھ سکتا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ چڑیا ہی کا تذکرہ بار بار آتا جا رہا ہے اس افسانے کے اندر، اور میں نے آپ سے کہا کہ چڑیا کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے عورت کی کیفیت سے۔ میاں نے یہ کہا تھا کہ چڑیا کو تنگ نہ کرنا کیونکہ اس کے بچے اب آ چکے ہیں، اب اگر اس کا گھونسلہ توڑا جائے گا تو اسے تکلیف ہوگی۔ میاں کو چڑیا کی تکلیف کا احساس تھا، لیکن جب غصہ آیا تو انسان جو اس کی اپنی شریک حیات تھی، اس کی زندگی اس نے برباد کر دی اور اسے طلاق دے دی۔ تو مصنفہ یہی سمجھانا چاہتی ہے، جیسے چڑیا بے بس اور معصوم سا پرندہ ہے، بے ضرر سا پرندہ ہے، وہ اسی کو تشبیہ دے رہی ہیں، تمثیلی انداز میں مجسم صورت میں پیش کیا کہ عورت جو ہے اس کی زندگی بھی
ایسی ہی ہوتی ہے، بے آسرا ہوتی ہے۔ اس کے بعد اخلاقی سبق ہمیں اس سے کیا ملتا ہے؟ اخلاقی سبق یہی ملتا ہے کہ آپس میں اگر تنازع ہو بھی جاتا ہے تو اسے آپس میں حل کیا جائے، غلط فہمیوں کو بڑھا چڑھا کر نہ پیش کیا جائے، اور بجائے ایک دوسرے کو تانا دینے کے ان باتوں کو یاد کرنے کے جو احسانات کیے ہیں، ان ساری باتوں کو بالائے طاق رکھ کے انسان کو وقت کی نزاکت کو دیکھ کر اپنے غصے پر قابو کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اس سبق کا جو مرکزی خیال ہے، مرکزی خیال یا مرکزی کردار جو بیگم ہے، وہ بھی ہمارے سامنے یہ آ جاتا ہے مرکزی خیال کہ انسان جب معاشرے کے اندر رہتا ہے تو اپنے ارد گرد کی چیزوں پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن کو فعال رکھنا چاہیے کہ کس کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ تو اس افسانے کے اندر افسانہ نگار شاید یہ کہنا چاہتی رہی ہیں کہ سانحہ پھر کوئی بستی میں ہوا ہے شاید، سانحہ پھر کوئی بستی میں ہوا ہے شاید، شام روتی ہوئی جنگل کی طرف آئی ہے، اور دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی، دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے۔ یہ شعر آپ سنیں اور سارے افسانے کا خلاصہ ہے کہ دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے۔ جب تک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشورے نہیں ہوں گے، محلے والے یا خاندان والے آ کر آپ کے گھر کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اب اس افسانے کے اندر جو عورت کی کیفیت ہوئی وہ ایسی ہی ہے جیسے شاعر کہتا ہے کہ عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات کے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ اب جب وہ بیچاری طلاق یافتہ ہو گئی ہے تو اب اس کے سر پہ چادر بھی ڈالی جا رہی ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ دوسرے کمرے میں چلی جائیں، اور اس کے آنسو بھی پہنچے جا رہے ہیں۔ اور جب وقت تھا اس وقت ان لوگوں نے مسئلے کو حل نہیں کیا۔ امید ہے کہ آج کا جو افسانہ ہم نے اینڈ کیا بڑے خوبصورت انداز میں اس کا اینڈ ہوا، آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور اب آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ اس افسانے کے اندر جو کردار ہے میاں اور بیوی کا، آپ ان دونوں کی فطرت کے بارے میں مجھے بتائیں کہ ان دونوں کی جو باتیں تھی، شوہر اپنی باتوں میں کس حد تک ٹھیک تھے، ایک پیراگراف میں یہ لکھیں، اور بیگم کس حد تک ٹھیک تھی۔ اگر غلط تھے ان دونوں میں سے ایک تو اس کی نشاندہی کریں، اور اگر دونوں غلط تھے تو پھر اس کی نشاندہی کریں۔ یہ اب میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں پورے افسانے کو بیان کرنے کے بعد کہ آپ کس انداز میں فیصلہ کرتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کس کا قصور تھا اور کس کا قصور نہیں تھا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ کمنٹس کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی بات مشکل ہو تو میں انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کے اندر آپ کو دیکھ کر آپ کا جواب جو ارسال کر لوں گا۔ اور اگر کوئی اور ٹاپک جو مشکل ہو آپ نہ سمجھ سکتے ہوں تو آپ وہ بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو اسی ٹاپک کے اوپر بنا کر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک اور بات آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ MCQs جو میں آپ کو اسٹارٹ میں بتا دیتا ہوں وہ سبق کے اینڈ پر آپ لکھ کر مجھے لازمی شیئر کریں گے۔ السلام علیکم۔